جا کر کے 16 سندیں جا کر کے بجتی ہیں۔ اب ان میں غضبت فاطمہ یا وجد کے الفاظ آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ زہری کا ادراج ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو روایت بیان کی اس سے زہری نے اپنی طرف سے ایک تفسیر کیا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مطالبے کو تقسیم توریث کو قبول نہیں فرمایا تو اس پر بی بی صاحبہ ناراض ہوئی ہوگی۔ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ روایت میں صحیح بات یہ کہ غضبت کا لفظ نہیں، یہ زہری کا اپنا ادراج ہے، تو وہ تو ہمارے لیے حجت نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نے بھی تو اندازہ کیا نا، بی بی فاطمہ نے اس کو بتایا تو نہیں کہ میں ناراض ہوں، ان نے بھی ایک اندازہ کیا، اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، 2 باتیں۔ تیسری بات تنزلاً، اگر سب کچھ مان لیا جائے کہ واقع میں وہ ناراض ہوئی تو پہلی تو یہ بات ہے کہ ناراض کیوں ہوئی؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی صحابہ کے مجمع میں، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، نبی کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، وہ میراث نہیں ہوتا۔ کسی بھی صحابی نے نکیر نہیں فرمائی صحابہ کے مجمع میں، تو اس پر صحابہ کا اجماع بھی ہوا، اور یہ روایت بالکل ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا، نہ بی بی فاطمہ نے کیا، اور اس کو اعتراض کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب نبی کا فرمان ہے فاطمہ جیسی ہستی اس پر اس کے خلاف نہیں کر سکتی، حضرت علی اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس حدیث کے سننے کے بعد پھر بھی ان نے مطالبہ کیا، تو مطالبے کی کیا وجہ تھی؟ جب حدیث بھی سامنے آ گئی، اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ اصل میں تھوڑا اجتہادی اختلاف تھا، یہ حدیث درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آیا یہ حدیث اپنے عموم پر ہے یا اس میں کوئی تخصیص ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال مطابق، یا ممکن ہے بی بی فاطمہ کا اپنا اجتہاد ہو یا حضرت علی سے سنا ہو کہ اس سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، یہ حکم منقولات کے بارے میں نہیں ہے، یہ غیر منقولات کے بارے میں ہے، اراضی وغیرہ۔ اگر ان اراضی میں اگر وراثت جاری نہ ہو تو جو ان کی پیداوار ہے اس کو وارثوں میں تقسیم کیا جائے، یعنی زمین بھلی وہ جو ہے تقسیم نہ ہو، لیکن زمین کے پیداوار میں میراث جاری ہو، یا دیگر منقولات جو اشیاء ہیں اس میں میراث جاری ہو۔ تو ان کا اجتہاد یہ تھا کہ اس پیداوار یا منقولات میں حصہ ملنا چاہیے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ ما کو یہ سمجھا کہ یہ عام ہے، اس کے عموم میں منقولات غیر منقولات سب شامل ہیں۔ ازاں سوا نبی کی زندگی کا عمل ان کے سامنے تھا، اللہ کے نبی فدق یا سام خیبر یا بنو نذیر کی جو اراضی تھی ان کی پیداوار کو لینے کے بعد اپنے اہل عیال کا نفقہ سال کا نکالتے، باقی سارا خیرات کر دیتے۔ تو ابو بکر صدیق نے یہ سوچا کہ جب میں نبی کا خلیفہ نائب ہوں
تو میرا کوئی فعل نبی کے فعل کے خلاف نہ ہو۔ تو لہٰذا اس نے یہ کوشش فرمائی کہ ازواج مطہرات کو ان کا اپنا نفقہ ملے، کیونکہ نبی کے ازواج جو ہیں ان سے امتی کو نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو نبی کے وفات کے بعد، بلکہ یہ ہے کہ نبی کی ایک حیات ایک نرالی حیات ہے کہ وفات کے بعد پھر ایک ایسی حیات ہے کہ روح کا جسم سے ایسا تعلق ہے کہ جسم محفوظ بھی ہے اور جسم میں حیات برزخی بھی ہے۔ پورے جسم میں حیات برزخی ہے، دنیاوی جسم میں حیات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جسم محفوظ بھی ہے۔ جب نبی زندہ ہے تو زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، تو اس لیے امت کا نکاح کرنا ازواج مطہرات سے حرام ہے۔ تو دنیا کی اس زندگی سے چلے جانے کے بعد بھی ازواج مطہرات تا دم حیات نبی کے گھروں میں محبوس رہیں۔ جو جس کے حق میں محبوس رہتا ہے اس کا نفقہ اس پر واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی میں ان آمدنی سے پورے سال کا نفقہ ضروریات اپنے ازواج مطہرات کے نکالنے کے بعد سارا خیرات کرتے تھے، ابو بکر صدیق نے بھی اس کو جاری رکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اجتہادی اختلاف تھا۔ علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ یا پھر یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے اجتہادی اختلاف نہ بھی ہو، وہ سمجھ گئی ہوں کہ ترکہ جو ہے وہ یعنی مقصد یہ کہ منقولات غیر منقولات سب صدقہ ہے، تاہم اگرچہ ہمیں دینا جو ہے وہ یعنی میراث کے حوالے سے درست نہ بھی ہو، تو جب آدمی کوئی دینے پہ آتا ہے تو کسی نہ کسی سبب سے کوئی ایسی ہیلا یا کوئی وجہ نکال کر کے آدمی دے سکتا ہے۔ تو چلو تکرماً کوئی ہمیں حصہ دے دیا جاتا، لیکن بات یہ کہ ابو بکر صدیق نے اکرام تو اہل بیت کا ان کو بہت کچھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ فاطمہ اگر میری ذاتی ملکیت ہو تو آپ پر قربان ہے، لیکن یہ تو چونکہ یہ چیز صدقے کی چیز ہے، اس پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بی بی صاحبہ بالکل راضی ہو چکی ہوگی، اور یہاں جو ہجران کے الفاظ ہیں تو حجرت ولم تتکلم، تو بات یہ ہے کہ ہجران سے مراد یہ کہ پھر یہ بات اس کو چھوڑ دیا، اس نے اس بات کے متعلق کوئی کلام نہیں کیا، ورنہ بی بی صاحبہ کے شان کے مطابق یہ نہیں ہے کہ جو ہجران حرام ہے، کہ ویسے تو اول تو یہ کہ وہ اجنبیہ ہے، اجنبیہ بات کیوں کرے، غیر محرم سے بات کیوں کرے، لیکن اگر ضرورت بھی ہو، ضرورت کے وقت میں بات کر سکتی ہے، تو بہرحال بات نہ کرنا ہجران جو حرام ہے اس کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہاں ہجران کا مطلب یہ کہ اس بات کو انہیں چھوڑ دیا، اس پر کوئی گفتگو نہیں فرمائی، 6 ماہ تک زندہ رہی۔ ابو بکر صدیق کو احساس ہوا کہ ممکن ہے ناراض ہوئی ہوں، تو پھر عیادت کے لیے گئے، تو بی بی فاطمہ نے حضرت علی کو کہا کہ شوہر تو آپ ہیں، آپ اجازت دیں، تو پھر بلی آئے، نہیں تو پھر آپ مالک ہیں، انہیں اجازت دی، پھر عیادت بھی ہوئی، اور پھر ان سے اتنی معذرت چاہی کہ جس پر بی بی صاحبہ بالکل راضی ہو گئی، اور رضا کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ باقی ایک بات باقی رہتی ہے کہ میراث کی آیت قرآن کریم کے نص قطعی سے ثابت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو حدیث پیش کی وہ تو خبر واحد ہے، تو خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں، تو ابو بکر صدیق یا دیگر صحابہ کرام نے اس پر عمل کیسے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث خبر واحد ظنی ہوتی ہے ہمارے لحاظ سے، لیکن جن حضرات صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کے مبارک منہ سے کلمات حدیث کے سنے، ان کے حق میں حدیث اس طرح قطعی ہے جس طرح قرآن قطعی ہے۔ جس طرح قرآن متواتر ہے اس کے لیے قرآن حدیث بھی متواتر ہے،
یہ فرق ہمارے لحاظ سے اور ہمارے اللہ کے نبی کے درمیان میں، چونکہ روات کا درمیان میں واسطہ ہے، تو کیا پتہ کہ کوئی راوی کس طرح کا، تو یہ ضعف یا ظن ہمارے لحاظ سے ہے۔ ابوبکر صدیق کے لحاظ سے جس طرح قرآن کی آیت ہے، اس طرح نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، اور اسی مسئلے میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب صحابہ نے یہی مقصد سمجھا جو ابوبکر صدیق نے سمجھا۔ بہرحال یہ غزل فاطمہ کے متعلق جو مختصر تحقیق تھی میں نے عرض کی۔